عزیزان گرامی، ہم کیسے توبہ کرتے ہیں کہ ہم منہ سے تو توبہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ توبہ نہیں ہوتی۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی۔ عزیزان گرامی، توبہ کرو تو حضرت بشر حافی کی طرح کرو نا۔ توبہ کرنی ہے تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کرو۔ یہ کون تھے حضرت ثعلبہ؟ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی تھے، اور صحابی ایسے تھے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو کسی کام سے بھیجا، رستے میں ایک گھر کے اندر آپ کی نظر پڑی، اس گھر کے اندر ایک عورت غسل کر رہی تھی۔ جب آپ نے اس عورت کو دیکھا تو دیکھتے ہی آپ کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، ایسا دل میں خوف آیا، کہا اللہ کے نبی کے سامنے چلا گیا، اگر اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا کہ یہ ثعلبہ نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، ایک نامحرم عورت کو دیکھا ہے۔ حضرت ثعلبہ حضور کی بارگاہ میں نہ گئے، بلکہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے اور اللہ سے توبہ کرتے۔ 40 دن گزر گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں سے پوچھا کوئی جانتا ہے ثعلبہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا حضور پتہ نہیں، کافی دن ہو گئے ثعلبہ نظر نہیں آیا، ثعلبہ آ نہیں رہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم جاؤ اور جا کے ثعلبہ کو ڈھونڈو، ثعلبہ کو تلاش کرو۔ یہ دونوں جاتے ہیں، رستے کے اندر ان کو ایک چرواہا ملا۔ چرواہے سے پوچھا کہ کیا یہاں پر کوئی بندہ ہے جو چھپا ہوا ہو؟ وہ چرواہا کہنے لگا کہ کیا تم اس بندے کی بات کرتے ہو، بندہ جہنم سے بھاگ کر آیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں یہ تو معلوم نہیں، بتاؤ تو صحیح یہ کیسا بندہ ہے جو جہنم سے بھاگ کے آیا ہوا ہے؟ وہ چرواہا کہنے لگا کہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے وہ کہنے لگ جاتا ہے اے اللہ تو جسموں میں سے جسم اٹھا لیتا، تو روحوں میں سے روح اٹھا لیتا، اور روتا ہے، بار بار روتا ہے، سارا سارا دن روتا ہے اور پہاڑوں میں چھپا رہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے کہا ہمیں اس کے پاس لے جاؤ، ہم اسی سے ملنا چاہتے ہیں۔ جا رہے تھے، رستے میں رات ہوئی، رات کے وقت حضرت ثعلبہ پھر سے ہاتھ رکھا ماتھے پر اور کہہ رہے ہیں اے اللہ تو جسموں میں سے جسم اٹھا لیتا، تو روحوں میں سے روح اٹھا لیتا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ آواز سنی، حضرت فاروق اعظم حضرت ثعلبہ کے پاس گئے، جا کے کہا ثعلبہ تجھے اللہ کے نبی یاد کرتے تھے، اللہ کے نبی تجھے پکارتے تھے، تو کہاں تھا؟ ثعلبہ نے کہا کیا اللہ کے نبی کے پاس کیا کوئی وحی آئی ہے میرے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا ہمیں یہ تو معلوم نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تجھے یاد کیا ہے۔ حضرت ثعلبہ نے کہا اس طرح کرو، مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں تو لے جاؤ، لیکن اس وقت لے کے جاؤ۔ حضرت ثعلبہ نے کہا جب رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہوں۔ حضرت ثعلبہ گئے، رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ثعلبہ نے نماز پڑھی اور نماز کے دوران غش کھا کے گر گئے۔ اس کے بعد حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر چلے گئے۔ جب آپ اپنے گھر چلے گئے تو بیمار ہو گئے۔ وہ جو اللہ کا خوف تھا وہ بیماری کی شکل اختیار کر گیا، آپ کا جسم ہی اللہ کے خوف کی وجہ سے بیمار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے آئے، اور جب رسول اللہ آپ کی عیادت کے لیے آئے تو آگے پوچھا کیا ہوتا ہے؟ ثعلبہ تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضور ایسے لگتا ہے جیسے جسم میں سوئیاں ماری جا رہی۔ رسول اللہ نے فرمایا ثعلبہ چاہتا کیا ہے، کوئی خواہش ہے تیری؟
حضرت ثعلبہ کہتے ہیں حضور ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں، کہا اللہ تعالیٰ نے معافی کا فرمانہ دے دیا۔ یہ بات سننی تھی، حضرت ثعلبہ نے چیخ ماری، اور کیسی چیخ ماری کہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی جان پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے تجہیز و تکفین کے بارے میں حکم فرمایا، پھر آپ کا جنازہ پڑھایا، اور حضرت ثعلبہ کے جنازے میں رسول اللہ اس طرح سے چلتے تھے کہ پاؤں مکمل نہیں رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ثعلبہ کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہوئے تھے کہ ان فرشتوں کے پاؤں رکھنے کی وجہ سے مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔